السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بیوہ عورت جس کے اوپر تھا ایک خبیث جن کا قبضہ، اس نے 4 بیٹیوں کو اس کی مار ڈالا۔ آئیے یہ سچی کہانی آپ سب کو سناتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں، یا بعد میں بھی آپ ان کو سہولت سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اے بیٹی، میں نے تجھ سے پہلے بھی کہا تھا، جوان جہان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اس موئے پیڑ کو کٹوا کیوں نہیں دیتی؟ دیکھ تو بیچ صحن میں کیسا کھڑا ہے۔ اے بیٹی، تو نہیں جانتی بیری کا پیڑ جنوں کا مسکن ہوتا ہے۔ مجھے تو اللہ قسم رات کو بھی دھیان میں آتا رہا سونے سے پہلے، اس لیے سویرے سویرے تیری طرف آتی ہوں۔ بوا نے روز کی طرح اپنے وہمات اس کے گوش گزار کر دیے۔ بوا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہیں، یہ بات دل سے آپ کی محبت کی گواہ ہے، لیکن بوا یہ تو بتاؤ، مجھے 30 سال ہو گئے اس گھر میں، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا ہوتا تو یہ کام سب سے پہلے کرتی میں۔ ان بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ ہونی تھی، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی پر الزام دیا جا سکتا ہے۔ یہ پیڑ ہماری ہی طرح روکھی سوکھی کھاتا ہے، اسے تو پیٹ بھر پانی بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں اس کے سائے سے اپنے گھر کو خالی نہیں کر سکتی بوا، مجھے تو یہ اپنا بزرگ لگتا ہے سچی۔ نسیم جان نے بوا کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، جو دل میں تھا کہہ ڈالا، تم جانو اور تمہارا کام۔ بوا کو اس کی نظروں کی تپش آگ لگا گئی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر چاروں لڑکیاں خالہ کے کارخانے چلی گئیں۔ گھر میں سناٹا ہو گیا، ہوا آہستہ آہستہ نسیم کو گدگدانے لگی تھی۔ اچانک بیری کے پتے ایک ساتھ ہلے جیسے التجا کر رہے ہوں۔ نسیم نے آنکھیں اوپر کی تو اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ اب پتے اور زور سے سرسرانے لگے۔ نسیم کی آنکھوں میں لہو چھلکنے لگا، ہونٹ تھر تھرانے لگے، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ کام ادھورا چھوڑ کر وہ اٹھ گئی اور خواب کیسے عالم میں چلتی ہوئی کمرے تک آ گئی۔ وہ بار بار یوں پلٹ کر دیکھتی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے ہو، لیکن وہاں پورے گھر میں صرف بیری کے پتوں کی سرسراہٹ کا شور تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ دروازہ کھلا، وہ باہر نکلی، باہر لگے چھوٹے سے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے نچلے ہونٹ پر خون کی ایک لکیر سی بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے بری طرح ہونٹ کو رگڑ ڈالا، خون وقتی طور پر بند ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اصل رنگ میں واپس آ گئی اور وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ درے سمن کا رشتہ آیا تھا۔ بیری کے پیڑ کے بالکل سامنے صحن میں ایک چارپائی اور ایک ٹیبل کے سامنے 4 کرسیاں ڈال دی گئی۔ بہن، آپ کے حالات سن کر یقین جانیے دل سے افسوس ہوا تھا، مگر یہ تو قدرت کے کام ہے، بندہ بشر کیا کر سکتا ہے۔ فی الحال تو منہ میٹھا کریں، ہمیں آپ کی بیٹی قبول ہے۔ لڑکے کی ماں نے ساتھ لائے گئے مٹھائی کے ڈبے سے گلاب جامن نکال کر نسیم کے منہ میں ڈال دیا۔ فرتے مسرت سے نسیم کے آنسو بہنے لگے۔ بسم اللہ، بوا نے مبارکباد دینے کے لیے اسے گلے سے لگا لیا۔ بہن، اکیلی عورت ہوں، جہیز کی آس نہ رکھنا، غریب کے پاس عزت آبرو ہی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے، جی جان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں ہماری بہو چاہیے، جہیز سے تو تول کر سودا کیا جاتا ہے، بیٹا بیچنے نہیں آئے، اس کی اور اپنی خاندان کی خوشیاں مانگنے آئے ہیں۔ خاتون نے نرمی سے کہہ کر اسے گلے لگا لیا۔ مولا تیرا شکر۔ نسیم نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا، سر نیچے کیا تو بیری کے پیڑ سے آنکھیں ٹکرا گئیں۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، پتے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یوں توڑ مڑ رہے تھے جیسے کسی کو اچانک مرگی کا دورہ پڑ جائے اور اس کے ہاتھ پیر ایٹ جائیں۔ اچانک نسیم کی آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے صورتحال کو قابو کیا۔ ان کے جاتے ہی وہ اندر کمرے میں گھس گئی اور کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ لڑکیاں دروازہ پیٹتے ہی رہ گئیں۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد دروازہ کھلا اور وہ برآمد ہوئی۔ عجیب اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھی، بال بکھرے، چہرے پر ایسی لکیریں ابھری ہوئی تھی جیسے کسی نے چاٹے مارے ہوں۔ لڑکیاں خوف سے تھر تھرانے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد نسیم اپنے حلیے میں واپس آ گئی۔ بیری کے پیڑ کے پتے پہلے کی طرح ساکت ہو گئے۔ باجی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں امی پر، شہوار نے درے سمن سے کہا تو اس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات سوچتے ہوئے۔ اماں پر کچھ نہیں، تم جانتی ہو نا، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں، اتنا پیار کرتی ہیں اسی وجہ سے جب اپنے پیاروں کو رخصت کرتے ہیں تو ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ بس اماں اسی لمحے کی گرفت میں آ گئی۔ سمن نے اسے سمجھایا، باجی اللہ نہ کرے اماں کو کچھ نہ ہو، لیکن سچ بتاؤ، اس وقت تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بیری کے پتے کیسے بری طرح سے ہل رہے تھے؟ باجی
بسم اللہ بوا ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں اس پیڑ کو کٹوا دینا چاہیے۔ شہوار پر ایک خوف سا تھا جس کا تعلق تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہفتے کے اندر ہی نسیم کے گھر رشتوں کی بارش ہو گئی۔ اس کی لڑکیاں ہر کام میں ماہر اور حسن میں یکتا تھیں۔ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک حسین تصویر تھی جس پر گردش زمانہ کچھ ہی اثر انداز ہوا تھا، لیکن ماں کی مسند پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے وقار میں ایک خاص اضافہ کر دیا تھا۔ لڑکیاں اب ڈبل شفٹ میں کام کر رہی تھی، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا فی الحال ان کا مقصد تھا، مگر وہ اتنی محنت کے باوجود بھی محدود پیسے ہی جوڑ پائی تھی۔ بسم اللہ بوا کے کہنے پر تمام اہل محلہ نے اپنے اپنے طور پر ان لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہی سوال تھا، 4 لڑکیاں ہیں، ایک ایک چیز بھی دیں تو بھی 4 بنتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے ڈھیر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے کوئی 8 بجے ہوں گے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی کی چمک سارے آنگن میں چھن چھن کر درخت کے پتوں سے آ رہی تھی۔ اچانک درخت کے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ نسیم اکیلی تھی، 4 لڑکیاں اب تک نہیں آئی تھیں، انہیں 10 بجے تک آ جانا تھا۔ پتے یوں ہل رہے تھے گویا رقص کر رہے ہوں۔ وہ صحن میں چت لیٹ گئی۔ ظالم، چھوڑ دے میرا پیچھا، میں تنگ آ گئی ہوں تجھ سے۔ نسیم لیٹے ہوئے اس طرح ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھی جیسے کسی کو پیچھے دھکیل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خون ابل رہا تھا۔ اچانک پتوں کے رقص میں تیزی آ گئی۔ میں تیرا عاشق ہوں اور تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے۔ میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے ہے۔ راستے میں جو بھی آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک آواز ایسی تھی جس کا وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وجود کی بھاری آواز گونجی، میں آج تیرا خون پی جاؤں گی۔ میں اپنی لڑکیوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا چاہتی ہوں۔ تو میرے کردار پر کوئی داغ لگا جائے گا، دفع ہو جا۔ کیوں میری عزت کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پہلے تو سال میں آتا تھا اور جب سے میرے سر کا تاج گیا ہے مہینے میں آتا تھا، لیکن اب تو روز ہی آنے لگا ہے۔ میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ نسیم پوری طاقت سے اس نظر نہ آنے والے وجود کے ساتھ لڑ رہی تھی، مگر لا حاصل۔ وہ بھول گئی کہ وہ ہوا سے لڑ رہی ہے جو پکڑ میں نہیں آتی، مگر مامتا کی طاقت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جتنی زور آزمائی کرنا ہے کر لے۔ آج تو نے عزت کی بات کی ہے نا، تو بیٹیاں بیاہ لے، انہیں میں خود تیرے گھر لے کر آؤں گا۔ عجیب پراسرار کہے گونجنے لگے۔ فضا میں ناگوار سی بو پھیل گئی۔ نسیم اپنے حال پر نہیں تھی۔ وہ بیچ صحن میں بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھی اپنی قسمت پر۔ اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا تھا ہی کیا؟ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ درخت خاموش ہو گیا۔ فضا میں ناگوار سی بو پھیل گئی۔ نسیم اپنے حال میں نہیں تھی، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بیچ صحن میں بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھی، اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے پاس آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ درخت خاموش تھا۔ چاند کی روشنی نے سارے صحن کو جگمگا دیا تھا۔ وہ اٹھی، صحن میں موجود نل کے پاس گئی۔ پاس ہی پانی سے بھری بالٹی رکھی تھی۔ اس نے بالٹی اٹھا کر اپنے اوپر سارا پانی انڈیل دیا۔ اس کی آنکھیں آنے والے وقت کو سوچ سوچ کر پھیل اور سمٹ رہی تھی۔ اسے کسی غیر مرئی وجود کی موجودگی کا جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ نظر نہ آنے والا وجود اسے بھنبھوڑتا اور چلا جاتا۔ شروع میں تو اس پراسرار کیفیت سے وہ بھی لطف اندوز ہوتی تھی، خاص کر جب شوہر نے قبر کا کونا بسا لیا تو اسے اس نادیدہ ہستی کا انتظار رہتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے، آنے والے کل کے لیے اس سے پیچھا چھڑانے پر بہت ہی زیادہ ضد کر رہی تھی، کیونکہ آج کل وہ وقت بے وقت کسی بھی وقت آ جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لڑکیاں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچیں، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ بہت کمزور تھی اور وہ منحوس بہت طاقتور تھا۔ مگر آج وہ سب کچھ ہو گیا جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آگے کی فکر نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا اور ماتھے پر گھنا جال سا بون دیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ تبھی وہ اچانک اٹھی اور زور سے بیری کے پیڑ کو ٹھوکر ماری۔ جو جی چاہے کر لے، لیکن میں تیرا مقابلہ کروں گی۔ وہ بے اختیار ہو کر بیری کے تنے کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئی اور تیز دھار والی چھری لے آئی۔ پے در پہ اس نے تنے پر وار کرنا شروع کر دیے۔ درخت سے وہ رانی کسی آوازیں آنے لگی۔ وہ ان سب آوازوں سے بے نیاز وار پر وار کیے جا رہی تھی۔ پھر وہ تھک کر چور ہو گئی اور نڈھال ہو کر ایک طرف گر گئی۔ درخت کے پتے سرسراہٹ پیدا کر کے آخرکار پرسکون ہو گئے۔ دروازے کی زوردار دستک سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے بمشکل حواس بحال کیے، دوڑ کر نل کے پاس گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بال صحیح سے دوپٹے کے اندر کر کے دوپٹہ صحیح کر لیا۔ دروازے تک آئی، دروازہ کھولا تو سامنے 4 لڑکیاں پریشان کھڑی تھی۔ اماں، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ طبیعت تو ٹھیک تھی نا آپ کی؟ یا آپ کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں؟
दुर्र शहवार ने बढ़कर माँ की पेशानी पर हाथ रख दिया। बस बेटी, हल्का सा सर में दर्द है, तुम लोगों का इंतजार करते करते नींद आ गई थी बस, और कुछ नहीं। नसीम ये कहकर किचन में चले गई। लड़कियां हैरान हैरान कमरे में आ गई। समन को कहीं आसपास जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी सी चीज है जिसने उसकी माँ की आंखों को धुंधला दिया था, लेकिन उसने तमाम खदशात अंदर ही दफन कर लिए क्योंकि उसको कोई सुनने वाला नहीं था। चारों लड़कियों की शादी की तारीख रख दी गई। अगले चांद की 12 तारीख मुकर्रर हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 हफ्ते रह गए थे। नसीम जान ने रात दिन एक किया हुआ था। ये भी कुदरत का एक करिश्मा था कि बहुत कम ऐसा होता है एक ही वक्त में चारों लड़कियां घर से रुखसत हो रही हों। इस दौरान एक अजीब बात जरूर हुई। आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पत्ते झड़ने लगे थे, फिर देखते ही देखते हरा भरा दरख्त गंजा हो गया। अब 20 सहन में उसे खड़ा देखकर खौफ सा महसूस होता था। फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब नसीम के छोटे से घर में एक साथ 4 बारातें उतरी। मोहल्ले वालों ने खुलकर मोहल्लेदारी का हक अदा किया। नसीम जान को पता ही नहीं चला कब किसने पूरी गली में लाइट्स लगवा दी, किसने शामियाने लगाए। जब उसने बाहर झांक कर देखा तो गली एक सिरे से दूसरे सिरे तक बारातियों से खचाखच भरी हुई थी। एक ख्वाब का सा समा था। नीम तारीख कमरे में एक साथ 4 दुल्हनें पूरे बनकर बैठी हुई थी। सादगी ने मासूम हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। नसीम की नजरें बेटियों की बलाएं लेती न थकती थीं। अल्लाह ताला नजरें बस से बचाए। नसीम के हिलते लब एक ही दुआ मांग रहे थे, मौला साथ इज्जत के इस मरहले से गुजार देना। नसीम आसमान की तरफ हाथ उठाकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला से मदद की तलबगार होती निकाह हुआ और फिर खाना खोल दिया गया। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जिसे हर वालिदैन की जिंदगी में आना होता है। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। किसी ने खूबसूरत सा गीत लगा दिया था। सुनने वाली हर आंख से आंसू रवा थे। नसीम अपनी 4 शहजादियों को रुखसत कर रही थी। उसके दिल का हाल वही जानती थी। बुआ उसके दुख को जानती थी और उसके साथ ही थी। सारा घर खाली हो गया। बाराती चले गए। मोहल्ले वाले भी अपने अपने घरों को चल दिए दुआएं देकर। खाली घर में अजीब सी वहशत और दहशत फैली हुई थी। ऊपर से बेरी का गंजा दरख्त, ऐसा लग रहा था जैसे वो सहन में कड़ा कह लगा रहा हो, जोर जोर से हंस रहा हो। अल्लाह रहम करे। आगे का सोचकर नसीम दोबारा फिक्र में घिर गई। या अल्लाह, करम करना, रहम करना, तू बड़ा गफूर रहीम है, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना। वो दुआएं करते करते किस लम्हे सो गई पता ही नहीं चला। सुबह अजानों के वक्त नसीम की आंख खुली। वो सीधी अंदर कमरे में गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटे का राज था। ओह, मैं तो भूल ही गई, मेरी बच्चियां तो अपने घर की हो गई हैं। मालिक, तू रहम करना, नसीब अच्छा करना मेरी बच्चियों का। वो कहते कहते सहन में आ गई। क्यारी में लगे पौधों को पानी दिया और जब बेरी के पेड़ में पानी डाला तो बड़े जोर से हाथ को झटका सा लगा। कर ले जो कुछ करना है। बिगाड़, क्या बिगाड़ेगा मेरा? जो दिल चाहे कर ले अब। वो दरख्त को देखते हुए धाड़ी। हा 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 हा। एक फलक शिगाफ के कहा गूंजा था। हंस रहा था वो, उसका मजाक उड़ा रहा था। कोई अनहोनी होने वाली थी। नसीब ने दिल पर हाथ रख लिया। जल्दी से दिन निकले तो बुआ के साथ लड़कियों के घरों का चक्कर लगा आऊं। वो आप ही आप बोलती अंदर गई। 9 बजे के वक्त बिस्मिल्लाह बुआ खुद ही उनके घर आ गई। ए बेटी, चलो जरा बड़ी वाली के यहाँ होकर आते हैं। उन्होंने आते ही उनके मुंह की बात छीन ली। चलो बुआ, मैं तैयार हूँ। दुर्रे समन का घर यही तो है ना बुआ? मगर यहाँ से इतना शोर क्यों है? ये भीड़ क्यों है बुआ? बाहर दुर्रे समन के ससुराल की गली में। वो बुआ के साथ तेज तेज कदम बढ़ाने लगी। जाने क्यों उनके कदम मन भर के हो रहे थे। दरवाजा पार करते ही घर के लॉन में बैठी औरतों से मालूम हुआ कि रात के जाने कौन से पहर या अजानों के वक्त अचानक एक चीख बुलंद हुई जैसे कोई दुल्हन का गला दबा रहा है। दुल्हा मियाँ ने घबराकर नई नवेले दुल्हन को देखा तो उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। नसीम के जिस्म से किसी ने पूरी ताकत से दिल खींच लिया। वो चीख मार कर कमरे में मौजूद अपनी बेटी के लाशे को चिमट गई। मेरी बच्ची, अभी तो मैंने तुझे जी भरकर देखा भी नहीं था। मेरी सुहागन बच्ची, अपनी माँ का तो इंतजार कर लेती। मैं लुट गई मेरी शहजादी, मेरी परी मुझे छोड़कर चली गई। तेरे हाथों की तो मेहंदी अभी तक रची हुई है। वो चिल्ला चिल्लाकर पागलों की तरह अपनी दिल की बातें अपनी उस बेटी को सुना रही थी जो बहुत दूर चली गई थी। मगर इन सब बातों पर किसी को इख्तियार थोड़ा ही था। माँ थी, ममता को करार दे रही थी। वहीं बैठे बैठे उसे बाकी 3 लड़कियों की बिल्कुल उसी तरह पुरस्रार मौत की खबरें भी मिल गई। मारे सदमे के नसीम का दिमाग उलट गया। एक साथ बेटियां रुखसत करके दूसरे दिन चारों बेटियों को दुनिया से ही रुखसत करना पड़ गया। वो सीधी हॉस्पिटल पहुंचा दी गई। नसीम के दुख पर हर एक दुखी था। चारों गुड़ियों जैसी दुल्हनें किसी की आंखों से भूल नहीं पा रही थी। दूसरे ही दिन चारों को मौत के सफेद लिबादे में लिपटा देखना पड़ गया। ये सुर्ख और सफेद का ही जोड़ा था।
ایک رنگ خوشی کا تو دوسرا غم۔ پورے 24 گھنٹے کے بعد ڈاکٹروں نے نسیم کی حالت کو نارمل کر کے واپس گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جو بیٹیوں کی خیریت معلوم کرنے گھر سے نکلی تھی، سب کچھ لٹا کر لوٹ رہی تھی۔ قدم اٹھ ہی نہیں رہے تھے، مرے مرے قدموں سے وہ گھر پہنچی۔ دروازہ کھولتے ہی بھائیں بھائیں کرتا ہوا سناٹے سے بھرا ہوا گھر کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 14 کا چاند پورے حسن کے ساتھ چمکتا ہوا اس کے آنگن کو چاندنی سے بھر رہا تھا۔ اچانک اسے ہر طرف سے کہے گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زور زور سے ہنس رہا تھا وہ۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ یہ کیا؟ اجاڑ درخت پر نئی نئی کونپلیں پھوٹ پڑی تھی۔ وہ مڑی، کھلے دروازے سے نکلی، سامنے ہی بوا کا گھر تھا۔ وہ اندر گھسی، سامنے پڑی کلہاڑی کو اٹھا کر واپس پلٹی۔ اس کی تیزی جنونی کیفیت کو دیکھ کر بوا نے برابر والے گھر کے سمت کو نیند سے اٹھا دیا اور اسے لے کر اس کے ہاں پہنچی۔ نسیم پاگلوں کی طرح بیری کے پیڑ پر کلہاڑی چلا رہی تھی۔ کبھی وار سیدھا پڑتا، کبھی کلہاڑی الٹ جاتی۔ خالہ، میں ہوں نا، آپ الگ ہٹے، میں پیڑ گرا دیتا ہوں، سمد نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، میں تجھے خطرے میں نہیں ڈال سکتی، نسیم نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اب کوئی وسیلہ بھیجے گا تو صرف میرا اللہ۔ تو بہت کمزور ہے، الگ بیٹھ۔ خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سمد کو لگا جیسے نسیم کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، مگر نسیم جانتی تھی اس کی معصوم پریاں اسی بیری کے پیڑ کے عتاب کا شکار ہوئی تھی، اسی نے دشمنی نکالی تھی۔ اچانک سے پیڑ بری طرح سے ہلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بوا اور سمد بہت دور ہو کر دیوار سے جا لگے۔ نسیم نے درخت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تو مجھے اب نہیں ڈرا سکتا، میری گڑیا واپس کر دے مجھے، میری بچیاں واپس کر دے۔ درخت بس ستر ہلتا رہا جیسے آج پیڑ کے اندر کوئی طوفان آزاد ہوا تھا، اور پھر نسیم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بل کھا کر زمین پر جا گری۔ ادھر اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور ادھر درخت پرسکون حالت میں واپس آ گیا۔ نسیم اوندھے منہ زمین پر ڈھیر ہوئی تھی۔ بوا اور سمد نسیم کی جانب بڑھنے ہی والے تھے۔ اچانک انہیں چوں چوں چڑیوں کی آواز آئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بوا نے چڑیوں کی آواز کی جانب گردن کی۔ سمد بھی حیران تھا۔ نسیم پوری طاقت لگا کر اٹھ بیٹھی اور پھر آنکھوں میں گلابی ڈورے لیے پیڑ کی جانب دیکھنے لگی۔ 4 سنہری چڑیائیں چھوٹی چھوٹی سی نسیم کے اس طرح بیٹھتے ہی درخت سے اتر کر اس کے پاس آ کر چوں 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 کرنے لگی۔ نسیم نے انہیں ہاتھ میں لے کر پیار کیا۔ یہ اس کی اپنی گڑیا تھی جو چڑیا بن کر پھر سے بابل کے آشیانے میں آ گئی تھی۔ نسیم نے انہیں واپس درخت کی جانب اڑا دیا اور اب اس کے قدم کمرے کی جانب تھے۔ درخت پرسکون تھا، یوں لگتا تھا جیسے نسیم کے کمرے میں جانے پر اسے کوئی اندیکھی سی خوشی ملی ہو۔ ادھر نسیم نے کمرے میں پیر رکھے، ادھر معمول کی طرح درخت جھومنے لگا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے آواز آئی، نسیم فکر نہ کر، وقت پورا ہوتا ہے تو وسیلہ خود نکل آتا ہے، اگر اجازت دے تو میں اندر آؤں؟ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا تو ایک فقیر تھا، اس کے ہاتھ میں کشکول تھا اور گلے میں عقیق کی مالا تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، چٹاخ کی زوردار آواز گونجی۔ اس فقیر نے گال پر ہاتھ رکھ کر پیڑ پر نظر ڈالی، پھر گونجدار آواز میں بولا، اچھا ہوا، شروعات تو نے کر دی۔ پھر اس نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا، پھر دوڑنے کے انداز میں پیڑ کے گرد چکر لگا کر اس نے کالے دانے بکھیر دیے جیسے وہ حصار کھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر پیڑ کی اونچی شاخ پر نظر ڈالی اور بولا، ہمت ہے تو باہر نکل۔ سن، ابھی تک تجھے اس لیے کچھ نہیں کہا گیا کہ تو خلق خدا سے ٹکرا نہیں رہا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، مگر اب تو نے 4 جانیں لے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر نازل کر لیا ہے۔ زندگی کا مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نے اس کی 4 بیٹیوں، ان 4 بہنوں کی جان لے کر بہت ظلم کیا ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی، تیار ہو جا۔ اسی وقت پیڑ زور زور سے ہلنے لگا، خوب اچھل کود مچا لی تو نے۔ اب کچھ نہیں کر سکتا ہے تو، اس عورت کو بھی نہیں ڈرا سکتا ہے، تجھے قید ہونا پڑے گا۔ اگر شرافت سے نہیں آئے گا تو تجھے کھینچ کر اتاروں گا اور تجھے اذیت بھری زندگی ملے گی، تا عمر تو خاردار آتشی کوڑے سے پٹتا رہے گا۔ فقیر کی باتیں سن کر اور بیری کے ہلتے ہوئے پیڑ کو دیکھ کر بوا اور سمد حیرت سے اپنی زبانیں باہر نکالے ہوئے تھے۔ فقیر ہر طرف سے بے پرواہ بیری کی ٹہنی پر نظر جمائے خاموش لب سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے پھونک ماری۔ 3-4 بار اسی عمل کو دہرانے کے بعد اس نے جھولی سے لمبی لمبی 4 کیلیں نکالی اور انہیں بیری کے پیڑ کے نزدیک زمین پر گاڑتا چلا گیا۔ اس کام سے فرصت پا کر اس نے نسیم سے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور انتظار کر، جب یہ پیڑ سوکھ کر خود ہی گرے تب اسے باہر پھینکنا اور خود ہی اپنے دیور کے پاس فیصل آباد چلی جا۔ اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں، اکیلی نہ رہ۔
اکیلی عورت پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ فقیر جس پراسرار انداز میں آیا تھا اسی طرح واپس ہو گیا۔ نسیم، بوا اور سمت کسی کی زبان نہیں کھلی۔